آپ کے وزیر داخلہ پنجاب میں ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں سے حکومت ہم تبدیل کر کے جائیں گے, نمبرز آپ کے پاس موجود نہیں ہیں, تو پھر آپ ایسا وہاں پہ کیا جادو کر رہے ہیں کہ جس کی بنیاد پہ یہاں پہ بڑی ایک جمہوری گفتگو ہوئی ہے ہماری, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس گفتگو کے اندر میرا بھی بڑا کردار رہا ہے پارلیمنٹ کے بیچ میں. جن دنوں میں ہم ان کو بتایا یہ کرتے تھے اور ان کو یہ سمجھایا کرتے تھے, مجھے بتائیں عمران خان کس کی پیداوار ہے؟ سب کو پتا ہے اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہے. نون لیگ کس کی پیداوار ہے؟ اب دیکھیں نا, ہم دیکھیں اس کے بعد آپ کو پتا ہے پاکستان کی سیاست میں ایک ڈاکیومنٹ بنا تھا میثاق جمہوریت. اس کے بعد ہم نے ان کو کہا کہ سمجھ جاؤ ہمارے تجربے ہیں, ہمارے تجربوں سے سیکھو, ہماری ماضی کی غلطیوں سے سیکھو. ہم تو ان کو کہتے تھے عمران خان جو ہے یہ عدالتی فیصلے کی پیداوار ہے. وہ کون سا عدالتی فیصلہ تھا جس سے نواز شریف کو نااہل کیا گیا؟ وہی آج فیصلہ عمران خان کو بھی نااہل کروا رہا ہے. وہی اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹھیک تھا تب اور اب پہلے غلط تھا اور اب ٹھیک ہے جب عمران خان صاحب کو ناک آؤٹ کیا. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اب تو ایک لا آف دا لینڈ بن گیا نا, تو سپریم آپ کے کانسٹیٹیوشن میں لکھا, اب تو وہ بات ہی ختم ہوگی کہ وہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے, کیونکہ آپ کے آئین میں ایک چیز لکھی ہوئی ہے کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ لا آف دا لینڈ ہے, تو اس میں تو بحث ہی ختم ہو گئی نا. ہم تو وہ لا آف دا لینڈ لے کے ہم نکل گئے آگے. ہم نے عمران خان صاحب کے خلاف میں نے مقدمہ کر دیا. عمران خان صاحب اس کے بیچ میں مس ڈکلیئر میں ثابت ہو گیا کہ انہوں نے اپنا وہ جو چیزیں تھی احساسیں وہ ظاہر نہیں کی اور جھوٹا حلف نامہ جمع کروایا. کو ہمیں خوشی تو نہیں ہوئی, ہم تو ان کو سمجھاتے تھے پارلیمنٹ میں اس وقت بھی بیٹھ کے کہ اس چیز سے باز آ جاؤ. جب ہماری پارٹی توڑی جا رہی تھی, جب نواز شریف صاحب کو گھر بھیجا گیا, ان کے اوپر مقدمہ بنایا گیا, ان کو اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے الزام میں نااہل کیا گیا, تو یہی تحریک انصاف چھلانگیں لگا کے آئی تھی اور یہی کہتی تھی کہ -1 ہے, نواز شریف از گون, یہی کہتے تھے نا اس وقت. ان کو یہ آج جو جس پروسیس میں سے گزرے, ہم ان کو اس وقت کہتے تھے کہ اس چیز ایک میچور سیاسی جماعت بنے, آپ آئیں بیٹھیں, لیٹس ریزالو دا ایشو. اپنی داڑھی کسی اور کے ہاتھ میں نہ پکڑائیں, اپنی داڑھی آپ جا کے باہر دوسرے اداروں کا نہ پکڑائیں, پارلیمنٹ میں بیٹھ کے بات کریں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کے اوپر کوئی ایشو ہے تو کمیٹی پارلیمنٹ کی بناتے ہیں. یہی کہہ رہا سپریم کورٹ. اصل بات ایک جج صاحب نے جب انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے خود کہا کہ جج صاحب نے کہا کہ آپ آ جائیں, ہم سپریم کورٹ میں آپ کو انصاف دیتے ہیں, ٹھیک ہے. آج وہ جو فیصلہ ہے اسی فیصلے میں خود بھی ہو رہے ہیں, اب رو بھی رہے ہیں, ذلیل بھی ہو رہے ہیں, خود ہی کہہ رہے ہیں -1 ہو رہا ہے خود ہی. تو یہ ایڈمٹ کریں, اگر یہ ایڈمٹ کریں گے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے ماضی میں اور ہم اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہیں, ہم ایک عدالتی فیصلے کی پیداوار ہیں, کیونکہ نواز شریف جیسا جب بہت مشہور لیڈر اب نااہل ہو گیا تو اس فیصلے کی لیکن صاحب سوال تو یہ ہے نا کہ کبھی پروجیکٹ پنجاب میں بن کے ابری وہ عمران خان کی, کبھی پروجیکٹ تحریک انصاف, کبھی پروجیکٹ پی ایم ایل این, کبھی پروجیکٹ فلاح, کبھی پروجیکٹ. تو یہ دیکھیے نا, یہ ایک المیہ تو رہا ہے نا. ہمارا تو ابھی بھی نواز شریف پاکستان سے باہر ہی بیٹھے, ان کی کون سی سزائیں ختم ہوئی ہیں؟ وہ پاکستان سے باہر ہیں, وہ بھی اسی پروسیس میں سے گزر رہے ہیں. تو ڈار صاحب کی بھی ختم ہو گئی, باقیوں کی بھی ان کی بھی ختم ہو سکتی ہے. ڈار صاحب کو تو ایک بڑا کلیئر تھا. نہیں, قانون تو ابھی بھی ہے, قانون تو آپ مکا کر گئے تھے جو آپ نے خود وہ اس کمیٹی میں پیش کیا تھا. میں اس کا خود رکن تھا, میں سے شہزاد اکبر کو, فروغ نسیم کو بلائے, میں خود نیگوشیٹ کرتا رہا ان کے ساتھ بیٹھ کے. مجھے خود کہتے رہے کہ یہ قانون ہم لے کر آئے, عمران خان کو پتہ نہیں چلنے دینا. ایسی چیزیں میں آپ کو ان کے قصے سناؤں. لیکن مجھے بتائیں آج شہزاد اکبر کدھر ہے؟ میری آپ پارلیمنٹ کی آپ نے جانے کیوں دیا شہزاد اکبر صاحب کو؟ یہ شہزاد اکبر صاحب جو تھے, ہم نے تو جانے نہیں, ہم نے تو روکا تھا, ہائی کورٹ کے آرڈرز ہو گئے تھے. آپ کو پتا ہے وہ اس کا ہم نے تو نام ڈالا تھا, نام نکالنے کے لیے کہا گیا تھا. ہم تو اعظم خان اور ان لوگوں کے بھی نام ڈالے تھے. ہمیں پتا ہے کہ جو کرپشن یہ سارا کچھ کارنامے کر کے گئے تھے, اور ہم تو یہ میری تو یہ رائے تھی کہ نیب لاء کو بھی چھوڑ دیں, اس کو کچھ عرصہ رہنے دیں تاکہ ان کا ہم بندوبست کریں جو انہوں نے ملک کے ساتھ کیا ہے, اس کے بعد پھر نیب لاء کو ترمیم کریں. لیکن خیر میری رائے کیوں نہیں مانی انہوں نے ویسے بات؟ وہ رائے میری رائے یہ تھی نا, باقی لوگوں کی تھی کہ جھوٹے مقدمے, نیب کو کاروبار نہیں چلے گا, بیوروکریسی کام نہیں کرے گی, ان کا اپنا ایک. ابھی آپ توشہ خانہ کیس لے کے گئے نا عمران خان صاحب, کیا آپ خود آپ کی پلی ہے نا یہ, تو اس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا کیس وہ کیس نہیں تھا جو کہ نواز شریف صاحب کا تھا. نواز شریف کا تو کیس کچھ بھی نہیں تھا, ان کے بیٹے کی اس کے اوپر تھا نا, تنخواہ لی نہیں, ٹھیک, انہوں نے پاسپورٹ ڈکلیئر تو کیا تھا. یہاں پہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس تحفے جو تھے اس کی میں نے قیمت ادا کی ہے اور میں نے کوئی نہیں, مس ڈکلیریشن کی. اب تو وہ اتنی چیزیں سامنے آ گئی, اب تو وہ 50 کروڑ سے اوپر کہانی نکل گئی. اب تو وہ تو نیب کے بھی آ جاتا ہے, یہ وہ نئے نیب قانون کے بیچ میں بھی خان صاحب گھڑیوں کے چکروں میں پکڑے جاتے ہیں. وہ تو بھی انکوائری چل رہی, مجھے تو نہیں خیر پتا, میں نے سنا ہے جو کہ وہ نیب کی ٹیم ادھر جا رہی ہے اور گھڑیوں کی قیمتیں سامنے آ رہی کہ وہ گھڑیاں جو تھی ان کی جو فیک ایویلویشن رپورٹس کرائی گئی تھی اور جن لوگوں نے کی تھی وہ بھی سامنے آ رہے ہیں. خیر وہ بات نہیں ہے, بات صرف اتنی سی ہے کہ اگر تو عمران خان صاحب آج, میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جب الیکشن لڑا, جب میرا رزلٹ آیا, مجھے پتا ہے میں نے اپنا رزلٹ کس طرح لیا, لڑ کے لیا تھا رزلٹ. کس سے؟
ہمیں پتا ہے کہ ہم نے ہمت کرے نا سر، پھر ہم بتا رہے ہیں آپ کو، وہ کہتے ہیں ہمیں کہا جا رہا ہے ناک آؤٹ، آپ کہتے ہیں تو آپ بھی نام نہیں لیتے، وہ بھی نام نہیں لیتے. ایک ماحول تھا، ٹھیک ہے، ہمیں اپنے نتائج اس طرح ملے. ہمیں ہمارے ساتھ کیا نہیں ہوا، ان کی حاضریاں نہیں پوری ہوتی تھی، ان کی حاضریاں کون لگواتا تھا؟ یہ جو آج عمران خان ایک دم جمہوری لیڈر بن گئے، لے کر آئے نا نواز شریف کو اور عمران خان کو 2012 پہ بیلنس آؤٹ کریں، فیصلہ کریں، وہاں سے نواز شریف کو بھی شروع کروائیں جہاں سے اس کو آپ نے مائنس کیا ہے، اور عمران خان کو بھی وہاں سے شروع کرائیں جہاں سے اس کے منہ میں چوسے ڈالی.